بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جو فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں دنیا کے اندر، زمین آسمان کے بیچ میں، اللہ فرماتا ہے وہ جو فکر کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، بچا ہم کو جہنم کے عذاب سے۔ دیکھو آج ہم اللہ کی قدرت بتاتے ہیں آپ کو، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ یہ سامنے تتلی ہے، میں سمجھا کوئی نقلی تتلی ہوگی پلاسٹک والی، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کیلے لگا دیے ہوں کوئی نہیں۔ پھر میں نے امام صاحب سے کہا کہ یہ اس کو نکالا جائے، یعنی لکڑی سے اس کو ہٹایا جائے، نقلی تتلی کو۔ تو یہاں کے امام صاحب بولے، شیمل کھیڑی کے امام مولانا عبد الماجد صاحب بولے کہ نہیں اصلی تتلی، میں کہ اصلی نہیں نقلی ہے۔ پھر انہوں نے جھاڑو لگائی تو وہ ایک دم اٹھی، تھوڑا سا اس کے پرمر میں حرکت ہوئی تو مجھے معلوم ہے تو اصلی تتلی ہے۔ دیکھو ابھی نسرین لگا کے اوپر چڑھ کے دیکھا ہے، دیکھیے۔ پھر یہ دو کیلے ایسی لگ رہی تھی، کیلے نہیں ہیں، اس کی وہ آنکھیں، یہ دیکھو آنکھیں ایسی، یہ آنکھیں تھوڑا یہ پکڑنا، گر تو نہیں جائی نسرین؟ یہ لڑکے تم پکڑ لینا، یہ نسرینی ذرا پکڑ کے دکھاتا ہوں تم، تھوڑی دیر نسرینی پکڑ، دیکھو اب دیکھو آپ، یہ اس کی دو آنکھیں نہیں تھیں، وہ پروں کے اندر کچھ اللہ نے ایسی چیزیں بنائی۔ مجھے لگ رہا تھا دو کیلے، دو کیلوں سے کوئی نے ٹھونک دیا ہے، ایک ادھر ایک ادھر، لیکن یہ آنکھ کیلے نہیں، قدرتی پر ہیں اس کے۔ اور یہ کب سے چپکی ہے دیکھو آپ، یہ اس کا منہ ہے، یہ منہ ہے، اور یہ پرسوں سے چپکی ہے۔ آج کتنی 26 تاریخ ہے، 24 اگست سے ایسی دیکھو اسی طرح سے چپکی ہے چوری۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو چھپکلی بھی نہیں کھا رہی، یہ اللہ کی قدرت شان، دیکھو چھپکلیاں آتی ہیں وہ بھی، جبکہ چھپکلی اس کو کھا سکتی ہے بڑی والی، لیکن چھپکلی بھی نہیں کھا رہی۔ وہ 2 دن سے اسی طرح سے ہے، پرسوں سے اسی طرح سے۔ یہ دیکھ لیں آپ، اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھیں آپ، اور ذرا بھی حرکت نہیں کر رہی ہے، دیکھو آپ، حرکت کچھ بھی حرکت نہیں کر رہی، نہ ادھر سے نہ ادھر سے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ اور جتنی چیزیں اللہ فرماتا ہے میری تسبیح کرتی ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جتنی بھی چیزیں اللہ فرماتا ہے میری تسبیح کرتی ہیں، بحمدہ میری تعریف کے ساتھ، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ اس لیے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ غور و فکر کرنے سے لکھا ہے 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور مائنڈ تیز ہوتا ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کو سمجھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، اگر اسے مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک قرآن، ایک میری اطاعت یعنی اہل بیت۔ اور قرآن اور حدیث یعنی دونوں کو سمجھنا چاہیے، اور اہل بیت کا مرتبہ۔ اہل بیت کو لوگ آج جانتے ہی نہیں ہیں بہت سے، کہ اہل بیت کیا ہیں، کون ہیں۔ بعض روایت میں، ایک روایت میں کہ 16 اہل بیت ہیں، 9 بیویاں، اور امام حسن، حضرت امام حسین، سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت علی، اور 3 بیٹے، اس طرح سے ملا کے 16 اہل بیت، 16 اہل بیت۔ اور متفقہ طور سے 5 تو اہل بیت میں شمار ہیں، امام حسن، امام حسین، حضرت علی، سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اہل بیت ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا، قرآن اور میری اطاعت کو، تو پھر کبھی گمراہ نہ ہو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی جشن امام زین العابدین، جشن امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم کہیں بھی نہیں ہوتا۔ ادے پور میں، بھوپال میں، اندور میں، اجین میں، کوٹا میں، رتلام میں، ممبئی میں، کہیں بھی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ آج کل کے بزرگوں کے تو بڑے ذکر ہوتے ہیں، ان حضرات کے نام سے کئی مخصوص محفلیں نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان اہل بیت کا ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ حضور فرماتے ہیں ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ مطلب صاحب ہے اگر مضبوط نہیں تھاما تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ آج ہم گمراہ ہو چکے ہیں، قرآن کو بھی نہیں سمجھنا چاہ رہے، نہ حدیث کو سمجھنا چاہ رہے، نہ اللہ کے رسول کی سیرت بیان کر رہے صحیح طرح سے، نہ اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے، بس آج کل کے پیروں کے مولویوں کے قصے کہانیاں بیان کر رہے ہیں، وہ بھی بنا کے۔ آج کل کے مولوی تو کہیں بھی کھا لیتے ہیں، دیکھ لو آپ، کسی بھی گھر میں کھا لیتے ہیں۔ اور پیران پیر کے والد نے ایک سیب کھایا، کتنا بڑا سفر کیا جب جا کر غوث پاک پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ مہدی چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے لڑکے جو سرواڑ میں ہیں وہ حلال روزی کے لیے کھیتی باڑی فرماتے تھے۔ اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے حلال روزی کے لیے کاروبار فرمایا، اس لیے حلال روزی ضروری ہے، بغیر حلال روزی کے مرتبہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور غور و فکر کرنا چاہیے، غور و فکر جو ہے معرفت کی کنجی ہے، التفکر مفتاح المعرفہ۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں عرفت اللہ باللہ وعرفت ما سوی اللہ بنور اللہ، میں نے اللہ کو اللہ سے جانا۔ یہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا، وعرفت ما سوی اللہ بنور اللہ، اور تمام کائنات کو اللہ کے نور سے پہچانا ہے۔ یہ تفسیر النشاء الکلام الاوضاع میں حضرت علامہ نقل خان رحمۃ اللہ علیہ نے قول نقل کیا ہے۔ اسی کے صفحہ 173 میں لکھا ہے اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے، اور اہل بدعتیوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں۔ صفحہ 173 جلدوں، صفحہ 116 میں وہی ترجمہ ہے جو سورہ فتح کی پہلی آیت کا، جو دیوبند والے کرتے ہیں۔ تو اگر سورہ تفسیر النشاء عام ہو گئی تو پوری دنیا سے یہ جھگڑے فساد کافی حد تک ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے مفتی اعظم کی تمنا تھی یہ کتاب چھپ چکی ہے، اب خریدنا آپ کا کام ہے۔